دیکھ لیا غیر مسلموں لاہور شہر کا حشر. گرمی اور تپش آج واپس ہے. کوئی بارش قطرہ کچھ بھی نہیں ٹپک سکا. وہ دیکھ لو سورج لیجنڈ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ لاہور شہر کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ساری گرمی تپش واپس کیسے آ گئی؟ کدھر گئی بارش؟ محکمہ موسمیات کے دعوے زمین پہ بکھرے ہوئے. 18 جون کی بات کری, 18 سے 22 جون کچھ بھی نہیں. 15 جون مونسون کچھ بھی نہیں, نتھنگ. پورے لاہور شہر کا موسم کسی کے کنٹرول میں ہے نا. مانتے ہو نہیں مانتے؟ کوئی بارش برسا سکا نہیں. کوئی کافر بارش برسا سکا نہیں. کوئی ایتھسٹ بارش برسا سکا نہیں. کوئی قادیانی, شیعہ, ہندو, یہودی, عیسائی, پارسی, سکھ یا کوئی بھی جو سائنس کے پجاری بنتے ہیں کہ جی سائنس ہے, سائنس ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, مریخ پہ جا سکتے ہیں. برسا لی بارش؟ نہیں. اور ایک بندہ زمین پر, نہ سائنس کی مشین, نہ اکوپمنٹس, نہ ویپنس, نہ یہ نہ وہ, نہ فلانا نہ ڈھماکہ, بس بیٹھا ہے اور وہ کہہ دے اور لاہور شہر کے اوپر بادلوں کے لشکر جمع ہو جائے, چاروں طرف سے گھیر لیں اور دھڑا دھڑ بارش شروع ہو جائے, اور اس کے بعد وہ سب کے سب ایسے چلے جائیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ, اور اب نام و نشان نہیں, اور گرمی واپس. کیا ہی ہے میریکل؟ نہیں تو اور کس کو کہتے ہیں میریکل؟ تمہاری 21ویں صدی کے اندر بیٹھا ہوا انسان دکھا رہا ہے پورے شہر کے اوپر بارش برسا کر. تمہاری سوچ ہے. اور ایسے نہیں برسا رہا, ایسے نہیں برسائی کہ وہ آئے اور چلے گئے تو تم کہتے جی یہ تو اچانک اتفاق سے ہوا تھا. اب تمہارے میڈیا کی رپورٹنگ ہی ہے کہ مونسون کو تو اس پر آیا ہی نہیں تھا, یہ کوئی تگڑا سسٹم آیا تھا. کون سا تگڑا سسٹم تھا؟ یہ لیجنڈ آف اللہ بعد مرسی آف اللہ کی کوشش پر اللہ کے حکم سے اسپیشل سسٹم آیا تھا. اس لیے تگڑا ہی سسٹم تھا نا. تگڑا فری لانسر, تگڑا گیمر, تگڑا چیلنجر, تگڑا ڈیبیٹر آف اسلام ہے. انوینسیبل ڈیبیٹر آف اسلام. بائی دا وے میں ناقابل شکست ہوں, تم لوگ مجھے شکست نہیں دے سکتے اسلام کی سچائی پہ. پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ آ کر میرے مقابلے پر, اور میں ایک طرف. میں اکیلا تم سب کو شکست دے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. وہی اللہ جو اس پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے, وہی اللہ جو اس کائنات پہ ہر چیز پہ بھاری ہے, وہی اللہ جو اکیلا ہی واحد القہار ہے. وہ اپنے رب ذوالجلال ہونے کے تحت جس کی مدد پر آ جاؤ اسے بھی بنا دیتا ہے ناقابل شکست. سمجھ میں نہیں آتا تمہیں میں کس کے فضل سے کلام کرتا ہوں, کس کی مدد سے ایسے کارنامے سر انجام دے رہا ہوں. میری کیا مجال میں پانی برسا سکوں آسمان سے؟ ابے تمہاری پوری زمین کے سارے انسان مل کے اکٹھے ہو جائیں, سارے انسان مجھ سمیت, اور وہ چاہیں کہ پانی برسنا شروع ہو جائے آسمان سے, نہیں برس سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. میں نے جو کیا تھا وہ میرے اللہ نے کیا تھا ایکچولی. سمجھ میں آیا؟ کوشش میری تھی, رزلٹ میرے بادشاہ کے حکم سے تھا. اور یہ ثبوت تھا کہ دیکھ لو تم سارے مل کر پانی نہیں برسا سکتے, تم سارے مل کے پانی کا قطرہ تک ٹپکوا نہیں سکتے, تم سارے مل کے گرم موسم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے, تم سارے مل کے گرم موسم میں اے سی جیسا موسم نہیں کر سکتے. اور لیجنڈ آف اللہ بعد مرسی آف اللہ نے جب کوشش کی تو اللہ نے شدید بھڑکتے ہوئے موسم میں, جس پہ میڈیا والوں کی رپورٹیں چل رہی ہیں کہ 1 مہینے سے شدید گرمی اور یہ سب کچھ, اس کے بیچ کے اندر سے چیڑتا ہوا موسم کو ٹھنڈا بھی کیا, اے سی جیسا بھی کیا, اور آندھی طوفان بھی چلائے, اور بارشیں بھی ہوئیں, اور لاہور شہر والوں نے وٹنس کیا. یہ کیا ہوا ہمارے شہر کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ میرے کب اب کر کے دکھاؤ. آؤ میرے مقابلے پہ تم لوگ معجزہ دکھاؤ اپنے شہروں میں جون کے مہینے میں جہاں گرمیاں ہوں اور بارش نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے؟ اور دستخط ہونے چاہیے تمہارے باپوں کے اور ماؤں کے, یا تمہارے ان سب کے جن کے تم نام لے کے عبادتیں کرتے ہو, جن کو تم کہتے ہو نا یہ ہمارے خدا ہیں, وہ ہمارے خدا ہیں, جیزس خدا ہے, رام خدا ہے, وشنو خدا ہے, کرشنا خدا ہے. چلو پھر بلواؤ ان کو, بولو بارشیں برسائیں اور اپنے دستخط کریں. اتھارٹی ان کی اگر ہے تو کر کے دکھائیں. ان کے باپ کی اتھارٹی نہیں ہے, ان کی کیا اتھارٹی ہوگی؟ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے خدا ہیں یہ. آ کے بیٹھتے ہو کہتے توہین کرتا ہے. کیا توہین؟ یہ توہین ہے؟ سچ کو سچ بول, میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, یہ توہین ہو گئی. اب کیا قرآن کو مٹاؤ گے اس بات پر؟ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پہ اللہ نے جو ہے نا تمہارے جھوٹے خداؤں کے حوالے سے باتیں کی ہیں, تمہارے جھوٹے خداؤں کے خلاف باتیں کی ہیں. کیا قرآن کو جو ہے نا وہ تم فتوی بازی کی کتاب بنا کے جلاؤ گے, راکھ کرو گے اس کو؟ تم تو ویسے ہی جلتے ہو قرآن سے. تو کہتے یہ تو قتل و غارت کی بات کرتی ہے یہ کتاب تو دہشت گردی سکھاتی ہے. اب یہ کتاب سچائی سکھاتی ہے کہ سچ بولو, ڈرامے بازی مت کرو. یہ تم سے ڈرتے ہوں گے 2 نمبر قسم کے جو مسلمان ہیں, ہاں یہ تم سے ہی ڈرتے ہوں گے. میں نہیں ڈرتا تم لوگوں سے. میں تو اسی کا پرچار کر رہا ہوں جس نے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے اپنے سچے پیروکاروں کے لیے. تمہارا باپ میرا کچھ نہیں اگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تم کیا چیز ہو پیدی اور پیدی کے شوربو. تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین کے اوپر قتل و غارت بند کرو. تم بھی وہی جہالت کرتے ہو جس طرح وہ 2 نمبر مسلمان جہالت دکھاتے ہیں. جہاں جس کا دل چاہے اس کو توہین کے نام پہ مار دو, جلا دو, چاہے وہ آیت پہ, چاہے وہ کاغذ پہ, چاہے وہ اردو لکھی ہوئی ہو, جلا کے مار دیتے ہیں توہین کے نام پر. جاہلوں کا ٹولہ ہوتا ہی ہے. اسی طرح سے تم بھی جاہلوں کے ٹولے ہو. وہ اپنی جہالت میں مار رہے ہیں, تم اپنی جہالت میں مار رہے ہو.
تم بھی تو مسلمانوں کو قتل کرتے ہو, تم نے بھی تو مسلمانوں کو کئی ممالک تباہ کر دیے ہیں اسی بات پر نا کہ جی وہ مسلمان جو ہے وہ تو کوئی کیڑے مکوڑے ہیں, یہ تو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, یہ تو اللہ کو پوچھتے ہیں, اللہ نام کا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں تمہارے بقول. تو ٹھیک ہے تم بھی وہی کرو, تم سے بڑا پھر جاہل کون ہے؟ مذہب کے معاملے میں تو تم بھی جاہل ہو. اگر اتنا کامن سینس یوز کرتے تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایک انسان شدید گرمی کے موسم میں بارش کیسے کروا رہا ہے, کس سے کروا رہا ہے؟ بھائی میں نے کس سے کروائی؟ تمہارے پاس تو سائنس کی, تم تو فون کال ملاتے ہو نا پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو. میں نے کس کو فون کال ملائی تھی کہ بارش چاہیے مجھے لاہور شہر پہ؟ میں نے کس کو فون کال ملائی؟ جس کو فون کال ملائی میں نے, اس نے اپنے دستخط کے ساتھ کر دی, ہاں ٹھیک ہے کر دیتے ہیں, کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ جس کے موسم, جس کی گرمی, جس کا سورج, وہ ایسے کرتا ہے کام. وہ بس کہتا ہے کسی کام کو کون ہو جا, ہونا شروع ہو جاتا ہے, کن فیکون. وہ کرتا ہے, کن فیکون والا ہے, وہ بادشاہ ہے کن فیکون کا. ہی از دا کنگ آف بلینز آف گلیکسیز. اللہ از دا کنگ آف بلینز آف گلیکسیز. تمہاری اوقات کیا اللہ کے سامنے؟ تمہارے جھوٹے خداؤں کی حیثیت کیا ہے میرے اللہ کے سامنے؟ آ گئی سمجھ میں؟ اس کا ہوں میں بندہ, تمہارے جھوٹے خداؤں کا پجاری تھوڑی ہوں میں کہ تم سے ڈروں گا, یا تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈروں گا. اکھاڑ لیں, وہ کیا اکھاڑ سکتے ہیں میرا؟ وہ یہاں پہ بادل نہیں لا سکتے بارش برسانے کے لیے, اتنی اوقات نہیں ہے. ان سے ڈراؤ گے مجھے؟ ہمارے بھگوان تمہیں یہ کر دیں گے, ہمارے خدا تمہیں یہ کرے. پہ تمہارے خدا کیڑے, اللہ ہے تم سب کا خدا. اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیڑ میں بنا کے باہر نکالا تھا, تمہارے ہاتھوں کے اوپر دستخط کیے میں اس نے اپنے نام کے. اتنی کھوپڑی نہیں, عقل نہیں کام کرتی, لاجک کی باتیں کرتے ہو تم لوگ. تو کہتے ہو ایسے کہتا ہے ویسے کہتا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں, تمہیں توہین کیوں لگتی ہے؟ تمہیں کوئی ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دی نا میں نے, یہ تمہارے خداؤں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹے خدا ہیں. تو جھوٹے خدا کو جھوٹا ہی بولوں گا نا. ایک بندہ مارکیٹ میں 2 نمبر چپس بیچ رہا ہے, میں بولوں گا نہیں کہ 2 نمبر چپس ہیں, جعلی چپس ہیں, جھوٹ ہیں. وہ اقرار الحسن بیٹھ کے پروگرام کرتا نہیں, کتنے پروگرام کرتا ہے پاکستان میں, یہ 2 نمبر پیل, جعلی فقیر. وہ تو توہین, اس کی توہین دیکھنی تو دیکھو کس طرح وہ پیر حق خطیب کے خلاف گندے اور گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے نا. وہ توہین نہیں ہوتی. تم لوگ کتنے گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہو دین اسلام کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, سوشل میڈیا پہ شکلیں بدل کے گالیاں دیتے ہو ہیں. وہ توہین نہیں ہے. مسلمان آ کے جو ہے نا سیدھی بات کرے, سچی بات کرے, تمہیں توہین دکھتی ہے. قانون بنا کے بیٹھو گے اس باتوں پر کہ یہ توہین, وہ توہین, فلاں توہین. نکلے یہاں سے, دماغ کی دہی بنانے آ جاتے ہو. کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ سارے کے سارے, بس ختم بات. اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. جو نہیں مانے گا پھر اللہ اسے جب غرق کرے گا, جہنم کا عذاب میں ڈالے گا, تو تم کیا پوری دنیا کو ڈال دے گا؟ اس کو کیا ہے, پوری دنیا کفر کرے گی, کفر پہ مرے گی, اللہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تم لوگوں کے لگتا ہے کہ تم 8 ارب کے انسان کے اس کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں بلینز آف گلیکسیز کا مالک, یہ تم لوگ کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں اس کے سامنے. حیثیت میں اگر دیکھا جائے نا اوپر سے پرسپیکٹیو میں, تو یو آر نتھنگ, یو آل آر نتھنگ. یہ 6 ارب کی تعداد کے غیر مسلم نتھنگ. ایک اشارہ دے اور ایک فرشتے نے آ کے پر مار دیا, تم سارے مر جاؤ گے. ایک چیخ مار دیں گے, سب مر جاؤ گے, سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. یہ بھی سن لو, جب اللہ عذاب دیتا ہے نا خصوصیت کے ساتھ, تو ان کو بچا لیتا ہے جن کو وہ بچانا چاہے, اور باقی کو مار دیتا ہے. اب اس کی مرضی, جس کو بچانا چاہے بچائے, جس کو نہیں بچانا چاہے. لوط علیہ السلام کو بچایا, قوم مار دی. نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچایا, قوم جو باقی قوم تھی مار دیا, کیونکہ وہ نافرمان تھے, غدار تھے, بغیرت تھے. وہی آج کل میں دیکھتا ہوں لوگوں کا ہجوم تو ہے, لیکن وہ کھلم کھلا حرام کام, زنا, شراب, فحاشی, عریانی, یہ وہ, قتل و غارت, فساد, تو گالی گلوچ, فلاں ڈماغ, وہ بھی ناحق, کوئی ریزن ہی نہیں ہے. ایک ہوتا غصہ کرنا, غلط چیز کو دیکھ کے غصہ کرنا, غیرت کھانا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیوں نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی ہیں, سب کچھ موجود ہے ہسٹری کے اندر, ریکارڈ ہے. لیکن وجوہات تھیں, ریزنس تھے. یہ تھوڑی کہ منہ اٹھا کے ہر وقت غصے میں یا ہر وقت بددعائیں دے رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. ہر وقت تو زیادہ تر مسکراتے ہی تھے. بائی ڈیفالٹ تو ان کا نیچر مسکرانے کا اور محبت کا تھا, لیکن جب کوئی غلط کام کرے گا تو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا بات کرتے ہو تم لوگ. تم میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے نا عورت کا ریپ کرو تو میں دیکھتا رہوں بیٹھ کے, ہنسوں اس پہ. تم میری آنکھوں کے سامنے بچوں کی ٹانگیں توڑ دو, میں ہنسوں. تم میری آنکھوں کے سامنے کسی کو اردو کی کتاب یا کسی فضول قسم کی چیز پہ جاہلانہ طور پہ جلا کے راکھ کر دو اور بولو توہین کر رہا تھا, تو میں ہنسوں اس پہ بیٹھ کے. یہ ہنسنے کی چیز ہے, یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. تم میرے سامنے بیٹھ کے پتھر کا بت بناؤ اور اس کی پوجا کرو, اور اس کے بعد دوسروں کو یہ بولو کہ آؤ ان کی عبادت کرو, یہ ہے تمہارے خدا, تو میں چپ ہو کے دیکھوں گا تمہاری شکلیں. تم اللہ کی توہین کر رہے ہو, ان بتوں کو خدا ڈکلیئر کر رہے ہو, جبکہ اس کائنات کا خدا موجود ہے اور وہ چلا رہا ہے پورا سسٹم. آسمان سے پانی وہ دے رہا ہے, زمین سے پھل فروٹ سبزیاں وہ اگا رہا ہے, کھانا پینا تم اس کے کھا رہے ہو. اس کے بعد تم کہتے ہو یہ ہمارے جو پتھر کے بت ہیں یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں, اور تم دنیا کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو ورگلا رہے ہو, ان کو پریچنگ کر رہے ہو اپنے جھوٹے مذہب کی اور جھوٹے خداؤں کی, اور ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. جہالت مت